بنتی ہے تو اس کے پیچھے نہ صرف سینکڑوں افراد کی کئی سالوں کی محنت کار فرما ہوتی ہے بلکہ بہت سے پروڈیوسرز کا قیمتی سرمایہ بھی اس پر لگا ہوتا ہے، اور پھر یہ فلم یا ویب سیریز اپنی تکمیل کے مراحل طے کرنے کے بعد اپنی ریلیز سے کچھ دن پہلے بین کر دی جائے تو شاید اس بات کا اندازہ لگانا بھی ممکن نہیں کہ اس فلم سے جڑے عملے اور اس کے پروڈیوسرز پر کیا گزرتی ہوگی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی انسان سے اس کا لگا بندہ روزگار چھین لیا جائے۔ اپنی ریلیز سے کچھ دن قبل ایسی ہی ایک پابندی کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان میں بننے والی ایک مووی جوائے لینڈ کو۔ یہ مووی اپنی ریلیز سے قبل ہی دنیا بھر میں کافی نام کما چکی ہے۔ اس فلم کو نہ صرف کانز فلم فیسٹیول میں ایوارڈ مل چکا ہے بلکہ اسے پاکستان کی جانب سے آسکر ایوارڈز میں بھی نامزد کیا گیا ہے۔ تو پھر وہ کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان کا ایک بڑا طبقہ اس مووی کو سینما میں دکھائے جانے کی شدید مخالفت کر رہا ہے؟ تو چلیے کچھ روشنی ڈالتے ہیں اس فلم کی کہانی پر۔ دوستو، یہ فلم ایک لو اسٹوری پر مبنی ہے، لیکن یہ لو اسٹوری روایتی طور پر کسی لڑکے اور لڑکی کے درمیان نہیں، بلکہ یہ عشق و محبت پروان چڑھتا ہے دو مردوں کے درمیان۔ جی ہاں دوستو، ان میں پہلا مرد ہے اس فلم کا ہیرو حیدر، جبکہ دوسرا اس کا خواجہ سرا دوست اور کولیگ ہے۔ یہ پاکستان میں رہنے والی ایک روایت پسند گھرانے کی کہانی ہے جس کا سربراہ رانا امان اللہ ایک معذور لیکن انتہائی سخت گیر انسان ہے۔ اس کے دونوں بیٹے شادی شدہ ہیں اور یہ چاہتا ہے کہ یہ جلد ہی اسے ایک پوتے کا تحفہ دیں۔ امان اللہ کا چھوٹا بیٹا حیدر ایک ڈانس تھیٹر میں ملازمت اختیار کرتا ہے اور یہیں اس کی ملاقات بیبا نامی ایک خواجہ سرا سے ہوتی ہے۔ حیدر شادی شدہ ہونے کے باوجود بیبا نامی اس خواجہ سرا کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہانی ان دونوں مردوں کے درمیان عشق اور رومانس کے گرد گھومتی ہے۔ حیدر بیبا کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنی بیوی پر توجہ دینا چھوڑ دیتا ہے اور اسے بے اعتنائی برتتا ہے، جس کے باعث اس کی بیوی کے ناجائز تعلقات حیدر کے بڑے بھائی سے استوار ہو جاتے ہیں اور ان تعلقات کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ اس کہانی میں دیگر خواجہ سراؤں کے کردار، ان کی آپس کی لڑائیاں اور چپکلش کو بھی دکھایا گیا ہے۔ غرض یہ کہ اس فلم میں دو مردوں کے درمیان محبت کو ایک غیر معیوب اور ایک فطری جذبے کے طور پر دکھایا گیا ہے، وہ بھی ایک ایسے مرد کو جو پہلے سے شادی شدہ ہے۔ یہ فلم بنیادی طور پر ایک LGBT+ فلم ہے۔ LGBT سے مراد لیزبین، گے، بائی سیکشول اور ٹرانسجینڈر ہے۔ یہ مووی ایسے افراد کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے جو اپنے جسمانی روپ سے مطمئن نہیں۔ قدرت نے انہیں مرد بنایا ہے لیکن وہ خود کو عورت سمجھتے ہیں، کسی مرد سے محبت کرنے اور اس سے تعلق رکھنے کے قائل ہیں۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ یہ فلم مغربی ممالک کے لیے انتہائی پرکشش ہو، لیکن یہ ہمارے معاشرے کی بنیادی ساخت کے سراسر خلاف ہے۔ ہمارے ہاں ہم جنس پرستی نہ صرف سخت غیر اخلاقی بات سمجھی جاتی ہے بلکہ شرعی اور قانونی طور پر ایک جرم بھی ہے۔ جوائے لینڈ جیسی فلمیں دراصل سماج میں موجود بیریئرز کو توڑنے کے لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ اس فلم کو دیکھنے والے افراد کے ذہنوں پر یہ بات نقش کی جا سکے کہ دو مردوں کے درمیان اگر ان کی خواہش کے مطابق جنسی تعلقات بنتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں، یا پھر کسی لڑکے اور لڑکی کا بنا شادی کیے ایک ساتھ رہنا یا شادی سے پہلے جسمانی تعلقات بنانا ان کی اپنی مرضی ہے۔ دوستو، پاکستان ایک بہت بڑی آبادی والا ملک ہے جس کے مسائل بھی لامحدود ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا نوجوان بے روزگار ہے اور جو برسری روزگار ہیں وہ بھی اپنے روزمرہ کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہے۔ لاکھوں کی تعداد میں نومولود بچے ناکافی غذا ملنے کے باعث دماغی طور پر کمزور اور مفلوج ہو چکے ہیں، جبکہ لاکھوں ہی کی تعداد میں بچے بنیادی تعلیم سے محروم ہیں۔ لیکن ان مسائل پر فلمیں اس لیے نہیں بنائی جاتی کیونکہ ان موضوعات کے لیے مغربی سرمایہ دستیاب نہیں۔ آسکر اور کانز جیسے فیسٹیول میں ان کی پذیرائی نہیں کی جاتی، اس لیے پاکستان میں موجود بہت سے ڈائریکٹرز نے یہ ہر بار ڈھونڈ نکالا ہے کہ اگر وہ عورتوں کی مدر پدر آزادی یا دو مردوں یا دو عورتوں کے درمیان تعلقات پر فلمیں بناتے ہیں تو انہیں نہ صرف بہترین پروڈیوسرز مل سکتے ہیں بلکہ دنیا کے مشہور ترین ایوارڈز بھی انہی کو دیے جائیں گے۔ دوستو، اگر آپ اس فلم کے پروڈیوسرز کی یہ لمبی فہرست دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس فلم پر لگنے والا زیادہ تر پیسہ امریکہ سے تعلق رکھتا ہے۔
آخر ان مغربی پروڈیوسرز کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پاکستان میں ایک چھوٹی سی فلم پر اپنا پیسہ انویسٹ کریں؟ تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ اس فلم کو باکس آفس پر کمائی کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ ایک ایجنڈا مووی ہے جس کا مقصد پاکستان میں موجود لوگوں کی ذہن سازی کرنا ہے اور ان کو یہ باور کروانا ہے کہ دو مردوں کے درمیان محبت یا عمل لواطت کوئی برا عمل نہیں، بلکہ یہ تو ایک فطری شے ہے۔ مگر دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4000 سال پہلے گزری ایک قوم یعنی قوم لوط کا قصہ سنا کر ہم پر یہ واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ عمل کس قدر ناپسندیدہ اور غیر فطری ہے۔ قوم لوط میں ایک مرد کا دوسرے مرد سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے اس عمل کے باعث اس قوم کو بہت سے عذابوں اور برائیوں کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر آسمان سے برسنے والے پتھروں کی بارش کے سبب قوم لوط یا قوم صدوم اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کے ان فنکاروں اور ہدایت کاروں کو ہدایت نصیب ہو جو عوام الناس کو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے خلاف جانی اور ان کے خلاف سوچنے کی جرت فراہم کرتے ہیں۔ ایسی فلموں اور ڈراموں کو پاکستان میں ضرور بین ہونا چاہیے کہ جو ہمارے معاشرے کی بنیاد کے خلاف ہوں اور لوگوں کی سوچ میں گمراہی کا باعث بنتی ہوں۔ آپ اس موضوع پر کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔